ابلیس کون تھا؟ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارنوس کہا جاتا ہے۔ تارنوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارنوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ اس پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پایا۔ اس کے بعد باموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ باموس کے دور میں ہی چلیپا اور تلبیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تلبیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ حصول علم اور ریاست کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پہ بلال، چوتھے آسمان پہ والی، پانچویں آسمان پہ تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بکائے نور میں رہا۔ یہ فتح افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاست کی انتہا کر دی۔ ابلیس نے کم و بیش 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ اس نے یہاں فرشتوں میں استاد، سردار اور عزازیل کے نام سے شہرت پائی اور کم و بیش 30,000 سال تک مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرے اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہور کرے۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا۔ یوں جنت رضوان کی گنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس خزانچی کے فرائض 40,000 سال تک انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس حفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات کی تھی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا۔ مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جز جز مرحلہ وار مختلف قسم کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں تو اس نے واویلا کیا، عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا، مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاست کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی۔ اس پہ ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے پٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے ان کو تو گمراہ نہ کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ نمبر 1، سیور۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مرتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، عور۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مصوت۔ یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر مامور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔
नंबर 5 जखनियूर, ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये बददिहानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वरगलाता है। इब्लीस का आदम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद का था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम यानी खाक को क्यों मिली। ये उसका जज्बा तकब्बर और गरूर था कि मैं आला हूँ, और उस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात थी इताअत से सरकशी की। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिरक अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत रुस्वा और लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आज़ाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब करीम को इंसान की इबादत, आजिज़ी, इल्म व दानिश से गर्ज़ बाद में है। रब करीम सिर्फ देखता है कि दिल में इताअत और फर्माबरदारी कितनी है, और इसी बुनियाद पे इताअत और परहेज़गारी के दर्जे करार पाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, आमीन। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो के साथ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अकबर हसन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।